همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را میخوانیم، کتاب کار سوم، و درس 17 امروز ما ایران می باشد. خب اصلی آپ نے جو درس اصلی کتاب سے اپنے ایران کے بارے میں پڑھا، اس کا آج ہوم ورک ہے۔ سب سے پہلا جملہ بے سازی، جملہ بنانے آپ نے یہ 7 الفاظ ہیں: خصوصیات ہائی، خاور میانه، با شکوه، جهان گردان، اس کے ساتھ دید باشند، اس پہ بھی جملہ بنانا ہے۔ ہم مرز، جملہ پرسشی بنانا ہے۔ مثال کے طور پر آیا پاکستان و ایران ہم مرد ہستند، کہ بھئی ان کا ایک ہی بارڈر ہے، یا پاکستان و ہندوستان، پاکستان و بنگلہ دیش، یا کسی بھی ملک کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ جملہ بنا سکتے ہیں۔ ارزشمند مناطق کے مشہور آتے ہیں۔ نیکسٹ شمارے 2 پہ جملے های زیرا کامل کنید، نیچے دیے گئے جملے پہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ابو علی سینا ڈیش دانشمند مشہور اسلامی در دنیا است. آرامگاه برخی از ڈیش در شهر نجف است. مهربانی با کودکان و خنده رو بودن از ڈیش پیامبر اسلام بود. اگر خوب درس بخوانید در آینده دانشمند بزرگی ڈیش. به خاطر تصادف 2 ڈیش از مسافران اتوبوس زخمی شدند. تو ان کا آپ نے خود ہی خل جگہ پر کرنا ہے، جو آپ نے اصلی درس سے بھی پڑھا ہوگا۔ آتے ہیں شمارے 1 کی جانب۔ ہم معنی واجہ زیرہ بنویسید یا توضیح دید، ان کا معنی آپ نے لکھنا ہے یا ان کی توضیح دینا ہے۔ جیسے کہ ارزشمند ہے، باشکوہ، ہمسایہ، مشہور، سرسبز، ان کا یا تو توضیح دینا ہے یا ان کا معنی لکھنا ہے۔ شماره 4 منفی فعل های زیرا بنویسید، ان کا منفی لکھنا ہے۔ مثلا خورده باشیم، خورده نباشیم، برگرد، بر نگرد، دراز میکشیدی، استفاده کرده باشید، در بستر افتاده ام، میرند۔ تو ان کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ منفی بنانا ہے۔ شماره 5 میں دیکھیں، به پرسش های زیر پاسخ دهید. نام چند نفر از بزرگان و شاعران ایرانی را بنویسید. چند جای دیدنی کشورتان را نام ببرید. آپ نے جس ممالک میں سفر کیا ہے ان کا آپ نے نام لکھنا ہے، جو بہت ہی اچھے ہیں۔ چند شہر زیارتی و دیدنی ایران را بنویسید، مثال کہ 3 مورد آپ نے لکھنا ہے، 3 شہر جیسا کہ قم المقدس، مسجد المقدس اور اصفہان۔ ایسے آپ بھی اپنے لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ کشورهای همسایه ایران را نام ببرید، جو ایران کے ہمسایہ ممالک میں اپنا نام لکھنا ہے۔ امام زاده شاه چراغ فرزند کدام امام است و حرم ایشان در کدام شهر قرار دارد؟ سوال 6 فعل های زیر را به گذشته التزامی تبدیل کنید، ماضی التزامی پہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ یاد می گرفتی، پرواز کرده است، رسیدند، می برم، تمام شد و برگشتند۔ خوب شماره 7 دیکھیں، مخالف کلمہ های زیرا بنویسید، ان کے آپ نے مخالف الفاظ جو ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اکثریت، ارزشمند، کافر، کافر یعنی مسلمان یا اس کا مخالف ہو گیا، معروف، رسمی و نادان۔ شماره 8 گذشته التزام مصدر های زیر صرف کنید، ان کا آپ نے صرف کرنا ہے۔ ضمیریں 6 آپ کے پاس ہیں، آوردن، یادداشت کردن، فهمیدن و برداشتن۔ آپ کو فعل مضارع التزامی دیا گیا تھا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع التزامی کیسے بنتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تو ان مصادر کو آپ لے کر ان کے 6 زمینوں میں آپ نے گردانیں کرنی ہیں۔ شمارہ 9 تصحیح کنید، ان کے جملوں کو آپ نے تصحیح کرنا ہے، ان میں تھوڑا سا فالٹ ہے، غلط ہے تھوڑا، جیسا کہ کشور ایران در کشور های افغانستان و پاکستان همسایه است، یہاں کیا آئے گا؟ یہ کشور ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان همسایه است۔ بسیاری از مردم در روزهای تعطیل به مناطق سرزب سفر میکنند. تخت جمشید یکی از باشکوه‌تر کاخهای دنیا بود. من به مطالعه کتابهای تاریخی بسیار علاقه هستم. تو کہاں پہ غلطی ہے یہ آپ نے خود ہی ایڈ دیکھنا ہے۔ سوال 2 ہم دیکھیں، جملہ های زیرہ زمانہ خاص سے تبدیل کنید، جو آپ کو جملہ دیے گئے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کس ماضی میں چینج کرنا ہے، ماضی کون سی قسم پہ چینج کرنا ہے، مضارع کون سی پہ چینج کرنا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ بسیاری از مردم در روزهای تعطیل به مناطق سرسبز سفر کرده‌اند، گذشته ساده ہے کہ آپ نے چینج کرنا ہے۔ محمد و خانواده‌اش هفته قبل از مشهد آمدند، موضوع التزامی، اور اسی طرح
تو در پختن غذا به مادرت کمک میکنی. یه امر دوستم دستش را دراز میکند و سیبها را از درخت میچیند. گذشته استمراری. کتابها را از روی میز برداشتم و در کف سے گذاشتم. اس جملے کو آپ نے مضارع التزامی پہ چینج کرنا ہے. یہ آپ کام کریں گے تو آپ کے نمبر لگیں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف ثانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.